قبلہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ امام حسین نے مدینہ کے بعد مکہ میں قیام کیوں فرمایا؟ دین کے تحفظ کی خاطر کیا ہے مدینہ منورہ چھوڑا اور مکہ مکرمہ کو اختیار فرمایا۔ اب مکہ کیوں اختیار فرمایا؟ دیکھیں مکہ مکرمہ جو ہے وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ کی وجہ سے تمام عالم اسلام سے مسلمان جو ہیں وہ اس گھر کا حج کرنے کے لیے، عمرہ ادا کرنے کے لیے، اس کی زیارت کرنے کے لیے اس سرزمین کے اوپر آتے تھے۔ یعنی مکہ مکرمہ ایک بین الاقوامی مرکز ہے، ٹھیک ہے، جہاں جہاں پر مسلمان ہیں وہ اس بیت اللہ کی زیارت کے لیے یہاں پر آتے تھے۔ اس زمانے میں ظاہر ہے آج کل کی طرح تبلیغ کے یہ ذرائع تو نہیں تھے نا، میڈیا وغیرہ اس طرح تو نہیں تھا۔ اس زمانے کی میڈیا کے لیے بہترین جگہ وہ ہوتی تھی کہ جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہو، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ سرزمین امن ہے، حرم ہے، ٹھیک ہے، ایک تو محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو رہی ہے، ٹھیک، ویسے تو وہ سرزمین امن ہے۔ اس سرزمین امن میں جائیں گے تو یزید کم از کم اس کے بارے میں یہ شاید تصور کر لے کہ وہ کم از کم اپنے ناپاک عزائم اور ارادے سے باز آ جائے اور خانہ کعبہ کا احترام کر لے، مکہ مکرمہ کی حرمت کا خیال رکھیں، لیکن اس نے اس کا بھی خیال نہیں رکھا، اس کی طرف بھی آئیں گے ہم۔ تو امام مکہ مکرمہ کا وہ انتخاب اس لیے فرما رہے ہیں چونکہ مکہ مکرمہ میں جانے کے بعد وہاں پر آپ کے قیام کا جو مقصد ہے اور آپ کا جو پیغام ہے وہ پورے عالم اسلام تک پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ سارے علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں۔ اور آپ جانتے کہ رجب المرجب کے آخر میں آپ نے مدینہ منورہ چھوڑا تھا، اور 28 کو چھوڑا، جی، اور شعبان کے مہینے میں آپ وہاں پر پہنچے، اور اس کے بعد ذی الحج کے 8 تاریخ تک آپ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں رہے 4-5 مہینے، اور پھر ذی الحج کے مہینے میں جب سارے مسلمان یہاں پر حج کرنے کے لیے آ رہے تھے، عین اس حج کے موقع پر آپ وہاں سے خروج کر کے نکل جاتے ہیں عراق کی جانب۔ یعنی اس سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر سوال تو ابھرے گا نا کہ نواسے مسلمان حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور نواسے رسول حج کرنے کے بجائے کیا ہے یہاں سے نکل کے جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑنا آپ کا مقصد تھا، تاکہ لوگ کم از کم سوچے تو صحیح، تم جس حج کو بجا لانے کی کوشش کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اس حج کا قیام ہی خطرے میں ہے، اس حج کی بقا خطرے میں ہے، اس اسلام کی بقا جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ تو اس اسلام کی بقا جب خطرے میں ہے تو صرف اسی خانہ کعبہ کے گرد گھومنے کا پھر کیا فائدہ؟ امام علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں، تو ایک پیغام آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر چھوڑنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ اس میں ایک چیز کیونکہ ہمارے ناظرین کے لیے اگر سادے طور پہ ہم بتا دیں کہ امام حسین کو حج کے دوران یا حج سے پہلے مکہ مکرمہ میں ایسے حالات بنائے گئے کہ وہ مجبور ہو کر وہاں سے نکلے؟ جی، یہ بھی بالکل ہے، روایات کے اندر یہ ہے کہ یزید کے جو سازشی عناصر تھے انہوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ امام علیہ السلام کو حج کے موقع پر شہید کیا جائے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، تاکہ کسی کو معلوم بھی نہ ہو۔ ظاہر حج کے موقع پر کافی رش ہوتا ہے نا مسلمانوں کا، جس طرح آج رش ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی کافی رش ہوتا تھا۔ تو اس رش کے دوران ظاہر ہے کوئی بھی آدمی آ کر اگر خدا نخواستہ امام کو اگر شہید کر دیتا تو نہ قاتل کا پتہ چلتا نہ کسی، یعنی حکومت پھر اس زمانے میں یہی بات پھیلا دیتی کہ ایک نامعلوم دہشت گرد نے حملہ کر دیا اور اس کے بعد امام علیہ السلام کی امام کی اصلیت نہ اس کی اصلیت نامعلوم افراد آ جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ امام علیہ السلام اس طرح اپنی جان گنوانا نہیں چاہتے تھے، امام چاہتے تھے قربانی پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن اس طرح نہیں کہ کسی تک پیغام بھی نہ پہنچے اور اپنی شہادت کا اسلام کے تحفظ کے حوالے سے کوئی فائدہ بھی ظاہر نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ نے اس سازش کو محسوس فرمایا اور اس کے بعد آپ نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ فرمایا۔ امام کا ایک فرمان ہے کہ الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، کیا تم لوگ دیکھ نہیں رہے کہ حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ جب حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے جب روکا نہیں جا رہا، تو پھر تو جو صاحبان امر ہیں ان کے پر تو فرض ہے کہ پھر وہ معاشرے کے اندر قیام کریں اور اسلام کے تحفظ کے خاطر اپنی قربانی بھی اگر پیش کرنا ہوا تو وہ قربانی پیش کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یزید جیسا فاسق و فاجر شخص وہ کسی نہ کسی طرح سے چاہتا تھا امام سے بیعت لینے کے، لیکن امام علیہ السلام یہاں پر کیا ہے انکار کریں۔ تو آپ چونکہ سمجھتے ہیں کہ یزید کی بیعت اگر امام کر لیتے ہیں تو یزید کی جو حکومت ہے اس کو مشروعیت حاصل ہو جائے گی، اس کو قانونی حیثیت مل جائے گی، جسٹیفیکیشن مل جائے گی کہ امام حسین نے اس چیز کو، کیونکہ نواسے رسول نے جب مجھے تسلیم کر لیا تو پھر باقی کوئی اعتراض کرنے والا تو سامنے آئے گا ہی نہیں نا، نواسے رسول کے اس کے تو امام جانتے تھے، تو اس لیے آپ نے انکار فرما دیا اور مکہ مکرمہ کا آپ نے انتخاب فرمایا تاکہ وہاں جانے کے بعد
آپ اپنا پیغام تمام عالم اسلام تک پہنچا سکیں. چونکہ اس زمانے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ میڈیا کے ذرائع نہیں تھے. لوگ مکے سے جب آتے تھے تو جب کوئی حاجی واپس آتا تھا, کوئی معتمر عمرہ کر کے واپس جب آتا تھا تو لوگ پوچھتے تھے کہ بھائی یہاں مکے کے اندر کیا حالات ہیں. تو یہ لوگ بتاتے تھے کہ نواسے رسول مدینہ منورہ چھوڑ کر آج کل مکے میں ہیں. پھر لوگ پوچھتے ہوئے کیوں مکے میں ہیں, آپ کا وطن تو مدینہ ہے, مدینہ کے اندر آپ رہتے. پھر یہاں پر بات آج اس لیے نواسے رسول نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے. سوال آتا نا ذہن ان کے اندر, یعنی لوگوں کو متوجہ فرماتے آپ کے یزید قابل بیعت نہیں ہے, درست, اس کی بیعت نہیں ہو سکتی. مطلب وہ مشکوک ہو گیا کہ بھئی جب امام حسین بیعت نہیں کرے مطلب یہاں امام پہ حسین کچھ ہے. درست, لوگوں نے خوف کی وجہ سے بیعت کر لیا ہو, لالچ کی وجہ سے بیعت کر لی ہو, یا پتہ نہیں مفادات کی وجہ سے, دنیا داری, لیکن ان کے ذہنوں کے اندر ایک بات تو آ گئی نا, یہ قابل بیعت نہیں ہے. نواسے رسول نے بیعت نہیں کی, اور جب انہوں نے جب بیعت نہیں کی تو اس کو کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے. اور یہی امام کا انکار تھا جو آج تک ہر انسان سر اٹھا کے جیتا ہے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, چونکہ یزید تو کوئی عام وہ نہیں تھا کہ عام مسلمان نہیں تھا, بلکہ اس کا کردار پلید تھا, اس کا عمل غلط تھا, وہ لہو و لعب میں مشغول رہتا تھا. جب ایک ایسا آدمی برسر اقتدار آ جائے گا اور مسلمانوں کی رہبری کا اور قیادت کا دعوے دار ہوگا تو ظاہر ہے نا پھر باقی لوگوں کی تو کیا حالت ہوگی. اسی لیے وہ مدینہ منورہ کے اندر ایک دن مروان نے جب امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ میں دیکھیں آپ کی خیر خواہی چاہتا ہوں, آپ کی بہتری چاہتا ہوں, تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کیا ہے بیعت کر لیں تاکہ آپ کے حق میں بھی بہتر ہو اور مسلمانوں کے اندر مثلا انتشار بھی پیش نہ. تو اس موقع پہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک, اور اذا وعلی الاسلام السلام, ٹھیک ہے, وعلی الاسلام السلام اذ بلیت الامۃ براع مثل یزید. آپ نے کلمہ استرجاع کی تلاوت فرمائی اور اس کے بعد فرمایا اس اسلام کا خدا حافظ ہے, اس اسلام کا فاتحہ پڑھ لینا چاہے کہ جس اسلام کا سربراہ یزید جیسا فاسق و فاجر آدمی. یعنی یزید, چونکہ ایک حدیث ہے نا کہ جس کے اندر یہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم, لوگ تو اپنے بادشاہوں اور اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں, جیسے وہ ہوں گے ویسے لوگ ہوں گے. بھئی یزید جیسا فاسق و فاجر جب برسر اقتدار آ جائے گا, ہم جانتے ہیں کہ اگر جب یزید جیسا فاسق و فاجر آ جائے تو پھر باقی لوگوں کے اسلام کا تو پھر خدا حافظ ہے. تو پھر اتنے سالوں کی جو قربانیاں تھیں, جو تمام تبلیغ تھی, قربانیاں سب ضائع ضائع ہو ہو جائیں جائے گی. گی. بالکل, تو اس لیے امام نے یہ فرمایا کہ پھر اس اسلام کا پھر فاتحہ پڑھ لینا چاہیے, چونکہ اس کو دیکھ کر لوگ اپنے دین کو تبدیل کریں گے اور اس کے اعمال اور اس کے کردار کے مطابق اپنے دین کو اپنانے کی کوشش کریں گے. چونکہ یہ حدیث ہے نا کہ الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہوں کے, وہ اگر اچھے ہوں گے لوگ بھی اچھے ہوں گے, وہ اگر خدا نخواستہ برے ہیں تو پھر لوگوں کے بارے میں آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ اچھے ہوں گے. ٹھیک ہے, جیسے حاکم ویسے, یہ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں جیسے حکمران ہوتے ویسے ہی لوگ ہوتے ہیں. حکمران اگر ایماندار ہوں تو لوگ بھی کوشش کرتے ہیں, اور حکمران اگر خدا نخواستہ کرپشن کرنے والے ہوں, ٹھیک ہے, عدالت کا خیال نہ رکھنے والے ہوں, تو پھر لوگوں سے بھی اس طرح کی عدالت کی توقع آپ نہیں رکھ سکتے. تو اس زمانے میں یہ مسائل پیش آ رہے تھے, تو اس لیے امام نکلے اور اسلام کے تحفظ کی خاطر اور اپنے نانا کے دین کے تحفظ کی خاطر آپ نکلے, اور آپ نے اپنی پہلی منزل جو قرار دی وہ مکہ مکرمہ, اور وہ اس کی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے, ایک تو اللہ تعالیٰ کا حرم ہے, حرم الہی ہے, اور دوسرا یہ کہ وہاں سے آپ کا پیغام پوری دنیا تک اور تمام مسلمانوں تک کم از کم پہنچ سکتا ہے.